میری قوم کی نوجوان بیٹیوں، کیا تم جانتی ہو کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو انسان کی زندگی کو سکون چین و قرار سے محروم کر دیتے ہیں؟ اللہ کی وہ کون سی نافرمانیاں ہیں جن نافرمانیوں کے کرنے سے تمہارا سکون پریشانیوں میں بدل جاتا ہے، تمہاری خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے معاشرے میں ہر ایک نوجوان لڑکی اپنے رشتے کے لیے پریشان ہے، والدین نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان، شادی شدہ جوڑے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان۔ آج میں تمہیں ان پریشانیوں سے باہر نکلنے کا علاج بتاؤں گا، ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو اجڑتے گھروں کو آباد کر دے گا۔ ایک صحابی تھے جو مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن صبح گھر سے نکلے، مزدوری کے لیے کام تلاش کیا، کوئی کام نہ ملا۔ شام کو خالی ہاتھ واپس گھر آ گئے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے۔ دوسری صبح پھر مزدوری کے لیے شوہر گھر سے باہر نکلا، پھر بیوی نے دروازے تک آ کے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ آج بھی وہی ہوا جس کا ڈر تھا، شام تک کوئی کام نہ ملا، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ عورت آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو کہتی تم بھوکے مرتے رہو، تم بھوکے مرتے ہو، مر جاؤ، میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں، میرے ماں باپ زندہ ہیں، کوئی مر نہیں گئے۔ اگر انہوں نے مجھے جوان کیا ہے تو آئندہ کے لیے بھی میرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر سکتے ہیں، تیرے جیسے بھوکڑی کے پاس رہنا فضول ہے۔ اگر وہ آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو کہتی کہیں سے لے آؤ، حلال لے آؤ، حرام لے آؤ، مجھے تو بس روٹی چاہیے، مجھے تو بس کپڑا چاہیے، بس میری ہر ایک خواہش پوری ہونی چاہیے، میرے پاس اچھا موبائل ہونا چاہیے، میرے پاس اچھا گھر ہونا چاہیے، میرے پاس اچھی گاڑی ہونی چاہیے۔ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، حلال و حرام کی تمیز کرو نہ کرو، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مجھے تو مال چاہیے۔ پھر کیا کرتی؟ باہر جا کر دوسری عورتوں کے سامنے روتی، شوہر کے گلے شکوے کرتی کہ اس کم بخت کو تو میری کوئی فکر ہی نہیں، 2 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، اور یہ شام کو خالی ہاتھ واپس آ کر رات کو بڑے مزے کی نیند سوتا ہے، خراٹے لیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شوہر کی خوبیوں پر پردے دے کر خامیاں بیان کرتی ہے۔ لیکن سنو، اس اسلام کی مقدس شہزادی کی داستان سنو۔ شوہر کو مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے تیسری رات بھی بھوک سے کاٹ لی۔ اس عورت نے کھانا کھائے بغیر تیسری رات بھی کاٹ لی۔ جب تیسرا دن آیا تو بیوی بغیر کوئی شکوہ و شکایت کیے شوہر کو دروازے تک لے آئی، یہ کہتی ہوئی چھوڑنے آئی کہ نکلو میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، جہاں پیر ہو وہیں خیر ہو، اپنا ہر حال میں خیال رکھنا۔ ہے جب شوہر گھر سے چند قدم باہر کو نکلے تو اچانک بیوی کو کچھ یاد آیا، کہا جی رکیے 1 منٹ، ذرا میری بات سن کر جائیے گا۔ شوہر واپس آیا تو کہا میں آپ کو ایک بات کہنا بھول گئی تھی، اس لیے میں نے آپ کو واپس بلایا کہ 2 دن 2 راتیں ہو گئیں ہمیں فاقہ کاٹتے ہوئے۔ اب بیوی نے شوہر کو آگے والا جو جملہ بولا وہ آج کل کی نافرمان اور ناشکری کرنے والی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بیوی نے کہا آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری بھوک کی وجہ سے آپ کوئی حرام لے کر مت آئیے گا۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری بھوک کی وجہ سے آپ کوئی حرام لے کر مت آئیے گا۔ کوئی بات نہیں، میں تیسری رات بھی بھوکی رہ لوں گی، میں چوتھی رات بھی بھوک برداشت کر لوں گی۔ اے میرے سرتاج، میرے پاس لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، اگر آپ نے مجھے حرام کا لقمہ کھلایا تو قیامت کی صبح تک تجھے نہیں بخشوں گی۔ صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں ہے،
صرف کتے کا گوشت ہی حرام نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے خریدا گیا بکرے کا گوشت بھی حرام ہے میرے بھائیوں۔ فرمایا جس وقت بھوک سے نڈھال عورت اپنے شوہر سے حلال کا لقمہ طلب کر رہی ہوتی ہے، حلال کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ اللہ کے بالکل قریب ہوتی ہے۔ سنیے اس بابرکت عورت کی داستان۔ وہ عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے بچوں کو حرام سے بچانا، کیونکہ حرام کا لقمہ اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لیتا ہے۔ وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں، وہ تھیں عورتیں جو گھر کے سکون کا سرچشمہ ہوا کرتی تھیں، جو بھوک سے نڈھال ہو کر بھی شوہر کو کہتی تھیں زیادہ محنت مت کیا کرو، میں چٹائی پہ سو لوں گی، ہاتھ سے پنکھے جھل جھل کے گرمی برداشت کر لوں گی، لیکن میرے لیے تم دن رات مشقت نہ کاٹا کرو۔ جب اس صحابی نے میرے حضور علیہ السلام کو بیوی کی یہ باتیں سنائیں، بیوی کی یہ خوبیاں بیان کی، تو تمام صحابہ اس کے اس جملے پر رشک کرنے لگے کہ بیوی نے کہا تھا اگر تو نے مجھے حرام کا لقمہ کھلایا تو قیامت کی صبح تک معاف نہیں کروں گی۔ یہ سنتے ہی میرے نبی نے فرمایا اے صحابی جا اپنی بیوی کو خوشخبری سنا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا عالی شان محل کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک خوبصورت سا عالی شان محل کھڑا کر دیا ہے۔ دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو دین کے معاملے میں خامد کی مدد کرے۔ اچھی بیوی وہ ہے جس کو دیکھتے ہی شوہر کا دل خوش ہو جائے۔ یاد رہے خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، جبکہ خوبصورت بیوی کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں رش کے کمر چاند کی طرح خوبصورت ہوتی ہیں، مگر خامد کے ساتھ ہر وقت جھگڑا فساد کرتی رہتی ہیں، تو خامد ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ جو خوبصورت لڑکیاں، خوبصورت عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ فساد کرتی رہتی ہیں تو ان کا شوہر کالا ہو کر، ساملا ہو کر بھی خوبصورت بیوی کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا نیک بیوی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ شوہر کو سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک خوش کر دے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کا گھر بیوی کی ہر وقت لڑائی جھگڑے کی وجہ سے دن بدن اجڑتا چلا جا رہا ہے، اور اگر آپ اپنے گھر کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام ضرور کر لینا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا گیا یہ چھوٹا سا عمل تمہارے گھر کو آباد کر دے گا، کیونکہ اس چھوٹے سے عمل نے لاکھوں کروڑوں اجڑتے گھروں کو آباد کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا۔ کہنے لگے ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں، آج 3 سال بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ہماری طبیعت ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ہمارا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ہماری آپس میں بحث نہ ہوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس دن ہماری آپس میں تلخ کلامی لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق نے ان کے معاملات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کیوں لڑتی ہے۔ دراصل وہ شوہر مالی حالات سے بڑا پریشان تھا۔ ایک طرف بیوی گھر میں کھانا رکھ کے انتظار میں بیٹھی رہتی کہ شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گی، ادھر بیوی شوہر کے انتظار میں ہوتی، ادھر جب شوہر گھر کے دروازے پر قدم رکھتا تو اس کا سیریس چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا اور میں اپنے میاں کو پسند نہیں ہوں۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتی۔ وہ نیک بھی تھی، وہ خوبصورت بھی تھی۔ جب اسے غصہ آتا تو دونوں کے درمیان بحث مباحثہ شروع ہو جاتا۔ ان دونوں کے معاملات کا اندازہ لگانے کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا
کہ اس طرح کرو 6 ماہ کے لیے اپنا یہ طلاق کا فیصلہ روک دو اور میں آپ لوگوں کے ذمے کام لگاتا ہوں، وہ کام ضرور کرنا۔ حضرت نے اس آدمی کو علیحدگی میں بٹھایا اور مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب تم کام کاج کے بعد گھر کے دروازے پر قدم رکھو، جیسے ہی بیوی کو دیکھو، دیکھتے ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانا، بیوی کی طرف بڑھنا، بیوی کا سر پکڑ کر اس کی پیشانی پر ایک بوسہ دینا، اور جب تم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرو تو اپنے کام کاج، اپنے بزنس، اپنے کام کی پریشانیاں باہر رکھ کر جایا کرو۔ بیوی کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، جب بھی بیوی کو ملو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھنا، جب بیوی کی پیشانی پر بوسہ دینا تو ساتھ ہی 1-2 جملوں میں اس کی تعریف بھی کر لینا۔ 1 ماہ کے لیے یہی نسخہ اپناؤ، انشاءاللہ تمہارا اجڑتا گھر بچ جائے گا۔ یہ نصیحت کرتے ہی حضرت امام جعفر صادق نے ان دونوں کو واپس اپنے گھر کی طرف بھیج دیا۔ 1 ماہ گزرا ہی تھا کہ وہ دونوں پھر سے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شکر ادا کرنے لگے، حضرت آپ نے وہ نسخہ دے کر ہمارے اجڑتے گھر کو آباد کر دیا۔ یہ چھوٹا سا عمل کرنا ہی تھا کہ بیوی شوہر پر خوش ہونے لگی اور شوہر بیوی پر خوش رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔